پرستی ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا۔ پوری دنیا کو پیدا فرمانے کے بعد حضرت انسان کو روئے زمین پہ آباد فرمایا۔ اب توحید کی دعوت کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، رب کی ربوبیت کا اظہار کرنے کے لیے، الہ کی الوہیت کا اظہار کرنے کے لیے اور خدا کی خدائی کا پرچار و پرشار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں کبھی آدم کو، کبھی نوح کو، کبھی ہود کو، کبھی شیش کو، کبھی لوط کو، کبھی صالح کو، تو کبھی حضرت ابراہیم کو، کبھی اسماعیل کو، کبھی حضرت موسیٰ کو، کبھی حضرت عیسیٰ کو، تو آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ اپنی قوم کے سامنے اللہ خدا کی خدائی کا پرچار و پرشار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک رب کی ربوبیت کی طرف بلایا، ایک الہ کی الوہیت کی طرف بلایا، گو کہ وہ توحید کا پرچار و پرشار کرتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں اپنے قوم کو بلانے لگے، قوم کو توحید کی طرف دعوت دینے لگے، قوم کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینے لگے، اللہ کی الوہیت کا پرچار کرنے لگے، رب کی ربوبیت کا اظہار کرنے لگے، خدا کی خدائی کا پرچار و پرشار کرنے لگے۔ جبکہ قوم ہٹ دھرم ہوتی چلی گئی، قوم انانیت پہ اترتی چلی گئی، قوم ضد پہ آمادہ ہونے لگی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، توحید کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ قوم نہ ماننے پہ آمادہ تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام قوم کو منوانے پہ آمادہ تھے۔ الغرض یہ کہ نوح علیہ السلام کے خلاف پلاننگ کی گئی، نوح علیہ السلام کے خلاف سازش کی گئی، نوح علیہ السلام کو ملک بدلنے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اے لوگوں، نوح علیہ السلام نے دعوت توحید کا مشن نہیں چھوڑا۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے نبی کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو بھی نبی آئے ہر ایک نے توحید کی دعوت دی۔ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اپنی قوم کو کہا اے لوگوں، یہ بت پرستی نہیں چل سکتی، یہ اوثان نہیں چل سکتے، یہ سینکڑوں معبودان باطل نہیں چل سکتے، تمہیں ماننا ہے اللہ کو مانو، توحید کو مانو، رسول کی رسالت کا اقرار کرو۔ وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کے اس وقت کے تمام لوگوں کو، تمام سوسائٹی کے لوگوں کو، تمام طبقے کے لوگوں کو، تمام برادری کے لوگوں کو، تمام ذات و دھرم کے ماننے والے لوگوں کو، تمام کاسٹ اور تمام کمیونٹیز سے بلونگ کرنے والے افرادوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی دعوت دی۔ جبکہ اس وقت میں دعوت دی، اس وقت کا بادشاہ نمرود جو سپر پاور طاقتور بادشاہ تھا، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس قوت تھی، اس کے پاس فوج تھی، اس کے پاس لاؤ لشکر تھے، اس کے پاس آلات جنگ و حرب تھے، اس کے پاس تمام تیارے تھے۔ گو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہتے بے سر و سامانی کے عالم میں توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور اس وقت کی جو جنتا تھی، اس وقت کی جو عوام تھی، وہ پاورفل اپنے بادشاہ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی،
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طاقت سے محروم نہیں ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طاقت سے متاثر نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت پڑا تو ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے وقت پڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید دعوت کے حق میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے آل و اولاد کو چھوڑا، اپنے بستیوں کو چھوڑا۔ پھر ایسا بھی وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پلاننگ کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ گل و گلزار بن گئی، آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ اے لوگوں، توحید کے پرستار اور توحید کے داعی اور توحید کا پرچار و پرشار کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھتے چلے گئے۔ پھر دوسرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے وقت میں اپنی قوم کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ماننے والے لوگوں کو اور اس وقت جتنے بھی لوگ تھے تمام کو اللہ کی دعوت دی، الہ کی الوہیت کی دعوت دی، رب کی ربوبیت کی دعوت دی اور خدا کی خدائی کا پرچار و پرشار کیا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تنے تنہا تھے، کوئی طاقت نہیں تھی۔ اگر طاقت تھی تو ان کے پاس ایمانی طاقت تھی، اگر طاقت تھی تو ان کے پاس توحید کی دعوت کی طاقت تھی، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں تھی۔ الغرض یہ کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سابقہ جو ہوا ہے وہ بے شمار قوموں سے ہوا ہے، بے شمار وقت کے نمرودوں سے، وقت کے فرعونوں سے ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ایک نبی آپ بتا دیجئے جو اپنے مشن سے ہٹا ہو، جو اپنے ہدف سے ہٹا ہو، جو اپنے مقصد سے ہٹا ہو، نہیں بلکہ پلاننگ ہوتی رہی، سازش ہوتی رہی اور ان کے خلاف راستے بنتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ میں کوئی ایسا نبی نہیں ملتا ہے جو اللہ کے پرچار و پرشار سے پیچھے ہٹا ہو، جو رب کی ربوبیت سے پیچھے ہٹا ہو، جو الہ کی الوہیت سے پیچھے ہٹا ہو، جو خدا کی خدائی کے پرچار و پرشار سے پیچھے ہٹا ہو۔ اب انبیاءوں کا زمانہ سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا، اب آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا سے، صفا پہاڑی سے تمام قوموں کو آواز دینے لگے، تمام فرقہ پرست لوگوں کو آواز دینے لگے۔ الغرض یہ کہ ایک ایک قوم کا نام لے کر آپ بلانے لگے اور ان کے سامنے اللہ کی بات رکھنے لگے، ان کے سامنے توحید کی بات رکھنے لگے، ان کے سامنے ایک اللہ کی بندگی کو رکھنے لگے۔ ایسے وقت میں آپ کے چچا سب سے پہلے بھڑکے تھے، ابو لہب بھڑکا تھا اور ابو لہب نے کہا تھا لہذا جمعتنا تبا لک سائر اليوم، اے محمد کیا آپ نے مجھے اسی لیے جمع کیا ہے؟ کیا آپ اپنے حوات و بکواس سنائے، آپ اپنے ان هذا الا اساطیر الاولین سنائے، آپ من گھڑت کہانیاں سنائے اور آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں تو ہم نہیں سن سکتے۔ اے لوگوں، اس وقت حضور کے زمانے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کی ربوبیت کا اظہار کیا تھا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اس پہ جب عمل کیے تھے تو اے لوگوں سب کے سب وہ لوگ جو آپ کے دوست تھے دشمن ہو گئے تھے، جو آپ کے ساتھی تھے وہ معاند اور مخالف ہو چکے تھے، اور اسی طریقے سے جو آپ کے راستوں کو صاف کرنے والے تھے وہ اب راستے میں روڑے ڈالنے والے ہو گئے، جو پھول نچھاور کرنے والے تھے وہی کانٹے بچھانے والے ہو گئے۔ الغرض یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالف ہو گئے اور سب کے سب پلاننگ کرنے لگے، سازش کرنے لگے کہ کیسے محمد کو ان کے مشن سے ہٹا دیا جائے، کیسے محمد کو ان کے مقصد سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اسی طریقے سے ایک وہ زمانہ آیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اصحاب کے ساتھ شیب ابی طالب میں
3 साल कैदे बामशक्कत झेलनी पड़ी। 3 साल तक आप शेब अबी तालिब में पड़े रहे। ऐसे वक्त में माओ ने बच्चों को दूध देना छोड़ दिया था और बच्चों में भूख की कैफियत इस कदर फैली हुई थी कि बच्चे भूख से तिलमिला रहे थे, बच्चे भूख से बुकरा रहे थे। ऐसे वक्त में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह की वही होती है, इसलिए कि शेब अबी तालिब इसलिए हुआ था, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ईमान वाले थे, जो आपके असहाब थे, जो आपके साथी थे, हर एक का सिविल बायकॉट किया था, हर एक का सिविल बायकॉट किया था, हर एक को बरतरफ किया गया था और हर एक से लेन देन, सलाम कलाम और तिजारत और डीलिंग और बिजनेस तमाम चीजों का बायकॉट किया था। लेकिन जब 3 साल पुरने वाले थे, ऐसे वक्त में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह की वही आती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जाता है, अल्लाह के रसूल, काफिरों ने जो मुआहदे नामे टांगे थे, जो बायकॉट का नोट्स खाने काबा की दीवार पे चस्पा किया था, आप जीमत में हर एक को खा लिया है। अब कोई मुआहदा नहीं रहा सिवाय इसके कि अल्लाह का नाम अब भी बाकी है, अल्लाह का नाम अब भी दीवार पे उसी तरीके से चमक रहा है, चमक रहा है। उसके बाद अब कुफार और मुशरिकीन में मुखालफत शुरू होने लगी और लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके असहाब को शेब अबी तालिब से बाहर आने को कहने लगे। सहाबा किराम शेब अबी तालिब से बाहर आते चले गए। ए लोगों, उसके बाद जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब से बाहर निकलते हैं और अपनों से निढाल होके और अपनों से गमज़दा होके जब ऊपर उठते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइंड में, दिमाग में एक बात आती है, ये तो अपने हैं और अपनों का सुलूक ऐसा है, अपनों का बिहेव ऐसा है, अपनों का किरदार ऐसा है, चलो चला जाए ताइफ की तरफ, गैरों की तरफ चला जाए, हम वहाँ तौहीद की दावत देंगे, हम वहाँ इस्लाम की दावत देंगे, हम वहाँ रब की रुबूबियत का इजहार करेंगे, हम वहाँ इलाह की उलूहियत का प्रचार करेंगे, हम वहाँ खुदा की बंदगी का प्रचार और प्रसार करेंगे। लिहाजा इस नियत के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जाते हैं। लेकिन ताइफ का माहौल और भी गर्म होता है। जब ताइफ आप जाते हैं तो ताइफ में आपके पीछे चंद आबाश, बदचलन, बद किरदार नौजवानों को लगा दिया जाता है जो आप पे पथराव करते हैं, पत्थर की बारिश करते हैं। वो नबी जिन पे फूल की बारिश होनी चाहिए थी, उन पे पत्थर की बारिश होती है। लिहाजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से भी नाउम्मीद होके जब उस बस्ती से निकलते हैं, एक बाग में पहुंचते हैं, वहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीबो गरीब दुआ मांगते हैं, अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह, क्या तू हमसे नाराज है कि जिसकी वजह से तू हमें ऐसे लोगों के सुपुर्द करता है जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, जो हमें परेशान करते हैं। ऐ अल्लाह, अगर तू वाकई नाराज है, फिर ये मोहम्मद तुझे राजी किए बगैर सुकून और चैन नहीं पाएगा। यही कलिमात दोहरा रहे थे कि फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, आप अर्ज तो कीजिए। अगर आप अर्ज करेंगे, इन कुफार और मुशरिकीन को दोनों पहाड़ियों के दरमियान पीस के रख दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, हमारी कौम को हिदायत है, हमारी कौम की गाइडिंग फरमा। या अल्लाह, ये हमारी कौम हमें जानती नहीं है, हमारी कौम अभी हमें पहचानती नहीं है। ए लोगों, यही कलिमात कह रहे थे और कहने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीदा खातिर और शिकस्ता दिल जब वहां से हजरत उम्म हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर जाते हैं और वहां बिस्तर पे लेटे होते हैं, अभी नींद आती नहीं है कि वहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ जुमला बोलते हैं। उसमें ये होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काश 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 कह के ये कह रहे होते हैं, काश मेरा भी कोई दोस्त होता जो मेरे साथ होता, काश मेरा भी कोई रफीक होता जो मुझे तसल्ली देता, काश मेरा भी कोई साथी होता जो मेरी दिलजोई फरमाता। ऐसे ही कलिमात कहते हुए आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं। क्या अभी आंख लगती है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम
براق سواری کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ مکہ والوں سے پریشان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول اللہ جانتا ہے کہ آپ طائف والوں سے پریشان ہو چکے ہیں، اب آپ ٹینشن میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور دنیا کا بھی یہی دستور ہے، جب دنیا کے انسان الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، ٹینشنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تجارت کا ٹینشن، بزنس کا ٹینشن، بال بچوں کا ٹینشن اور تمام چیزوں کی جب الجھن ہوتی ہے، ایسے وقت میں انسان پارکوں کی طرف جانا چاہتا ہے، ایسے وقت میں انسان ہسٹوریکل پلیسز وزٹ کرنا چاہتا ہے، لہذا انسانوں کا دستور ہے، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند تھے، الجھنوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ٹینشنوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیر کا آفر آتا ہے۔ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امی کے ذریعے کہلا بھیجتے ہیں اے نبی آپ شکستہ خاطر ہو چکے ہیں، آپ کبیدہ خاطر ہو چکے ہیں، مکہ والوں نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، طائف والوں نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، ایسے وقت میں آپ کا رب آپ کو عرش پہ بلانا چاہتا ہے، آپ براق پہ بیٹھیے، آپ عرش پہ چلے آئیے، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس براق سواری پہ تشریف رکھتے ہیں اور براق سواری مسجد اقصی جاتی ہے، مسجد اقصی سے پھر رفرف نامی سواری کا انتظام ہوتا ہے، اس سواری پہ سوار ہو کے آپ جنت و دوزخ کا سیر کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اے لوگوں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کچھ بات چیت ہوتی ہے کہ بات چیت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک تحفہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک گفٹ دیتا ہے جسے ہم سب نماز سے یاد کرتے ہیں، ہم سب نماز سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی بات میں ابھی بتاؤں گا، لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ اسلام کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں، اسلام کے سچے شیدائی اور سچے جانشین ایسے ہوتے ہیں جو ہر بھیڑ میں، جو باطل کے سامنے، باطل کے اسٹیجوں پہ اور باطل کے بھیڑ میں بھی حق کا ترانہ گاتے نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، نیوز اینکروں سے سنا ہوگا اور اخباروں کی سرخیوں کو پڑھا ہوگا، آپ کو پتہ چلا ہوگا حضرت الشیخ سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے رام لیلا میدان میں کس طریقے سے تمام دھرم گروؤں کے سامنے، تمام پنڈتوں کے سامنے، پادریوں کے سامنے، جینیوں کے سامنے کس طریقے سے حق کا اظہار کیا اور ان کو ان کی تاریخ بتائی، ان کو انسانی تاریخ بتائی، حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ بتا دی اور کہا اے لوگو تم ہمارے خلاف ہوتے ہو، لیکن بات حقیقت یہی ہے کہ آدم علیہ السلام یہی سیدنا ابو البشر ہے جسے ہم بھی باپ مانتے ہیں، تم بھی باپ مانتے ہو۔ اور یاد رکھا جائے جب حضرت الشیخ سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ الفاظ کہے ہیں تو پھر باطل بوکھلا اٹھا ہے، باطل طاقت تلملا اٹھی ہے، پھر باطل طاقت گھبرا اٹھی ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے نبوت کا اعلان کیا تھا، دعوت کا اعلان کیا تھا، حق کا اعلان کیا تھا، اللہ کی ربوبیت کا اظہار کیا تھا، تو اس وقت کہ تمام سرداران قریش تلملا اٹھے تھے، گھبرا اٹھے تھے اور رات کے خلاف ہو گئے تھے۔ ابو لہب آپ کے خلاف ہو گیا تھا، ابو جہل آپ کے خلاف ہو گیا تھا، عتبہ و شیبہ سب آپ کے خلاف ہو گیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے ابھی 4-5 دن پہلے رام لیلا میدان دہلی کی حالت تھی، دہلی کی کیفیت تھی کہ تمام میڈیا نے خبر بنانا شروع کر دیا، تمام نیوز اینکروں نے یہ بیان دینا شروع کر دیا کہ سید ارشد مدنی صاحب نے کیا کیا بول دیا ہے۔ اے لوگوں، یہ بات حقیقت ہے، جس طریقے سے انبیاء حق کی دعوت دیتے تھے باطل تلملا اٹھتا تھا، باطل قوت جھنجھلا اٹھتی تھی، اسی طریقے سے جب آج اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی بندہ حق کی دعوت دیتا ہے، توحید و رسالت کی دعوت دیتا ہے تو باطل طاقتوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، باطل طاقتوں میں تباہی آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے تباہی آتی رہے گی، اس لیے کہ ہم مومن ہے اور مومن باقیمتی ہوتا ہے، مومن اس قدر قیمتی ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک اس دنیا میں کوئی مومن ہوگا، کوئی مسلم ہوگا، کوئی کلمہ گو ہوگا، اس وقت تک یہ دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک
اس وقت تک سورج روشنی دیتا رہے گا، چاند چاندنی دیتا رہے گا، آسمان بارش دیتا رہے گا، زمین غلہ دیتی رہے گی، پھل فروٹس اور اناج دیتی رہے گی. لیکن جس دن اس دنیا سے مومن کا صفایا ہو جائے گا، جس دن اس دنیا سے توحید کے متوالوں کا صفایا ہو جائے گا، پھر یاد رکھو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. چاند چاندنی دینا بند کر دے گا، سورج روشنی دینا بند کر دے گا، آسمان پانی دینا بند کر دے گا، زمین غلے اگانا بند کر دے گی. اگر پوری دنیا چل رہی ہے تو مومن کی شان کی وجہ سے، پوری دنیا چل رہی ہے تو مومن کے صدقہ طفیل کی وجہ سے. اگر دنیا میں مومن نہیں ہوگا، دنیا میں زلزلہ ہوگا اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے. پتہ چلا مومن بڑا ہی قیمتی ہے، اور جب مومن حق کی دعوت دیتا ہے تو باطل ایوانوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے. تو اے لوگوں، ضرورت اس بات کی ہے مومن ہونے کی وجہ سے مومنانہ شان پیدا کیجئے، مومن ہونے کی وجہ سے مومنانہ پہچان پیدا کیجئے. جہاں چاہیے حق کی دعوت دیجئے، توحید کی دعوت دیجئے. آج ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے، آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، ہم مومن بنے پھرتے ہیں، لیکن افسوس ہم 30 سال سے 20 سال سے ایک دوست رکھتے ہیں، انہیں ہر چیز شیئر کرتے ہیں، ہر چیز بتاتے ہیں، لیکن افسوس انہیں اسلام نہیں بتاتے، افسوس انہیں توحید نہیں بتاتے، افسوس انہیں سنت و شریعت نہیں بتاتے، افسوس انہیں رب کی ربوت نہیں بتاتے، افسوس انہیں الہ کی الوہیت نہیں بتاتے، افسوس انہیں خدائی پرچار و پرشار ان کے سامنے نہیں کرتے. یہ افسوس ہے. ہر چیز شیئر کرتے ہیں لیکن افسوس ہم دین اسلام شیئر نہیں کرتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اے مومنو، مومنانہ شان پیدا کیجئے. جہاں چاہیے اسلام کو شیئر کیجئے، جہاں چاہیے اسلام کی پہچان بنا کے جائیے، جہاں چاہیے اسلامی شان کے ساتھ جائیے، جہاں چاہیے اسلامی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ جائیے. اگر یہ کیفیت آپ کی رہی تو پھر یاد رکھیے جس طریقے سے اس وقت باطل تلملا اٹھا تھا، آج بھی تلملا رہا ہے اور آئندہ تلملاتا رہے گا. اور میں یہ کہہ رہا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے پریشان کیا، طائف والوں نے پریشان کیا، آپ تنے تنہا محسوس کر رہے تھے، خود کو تنہائی محسوس کر رہے تھے. ایسے وقت میں رب نے کہا اے توحید کے پرستارو، رب نے کہا اے توحید کے پرچار و پرشار کرنے والوں محمد، تو ساری دنیا الگ ہو سکتی ہے لیکن ہم آپ کے رب آپ سے جدا نہیں ہو سکتے. لہذا اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جنت و دوزخ کا سیر کرایا اور اپنے پاس بلا لیا اور وہاں ایک تحفہ دیا، وہاں ایک تحفہ دیا. اس تحفے کو ہم نماز کہتے ہیں، اس تحفے کو ہم نماز کہتے ہیں، اس تحفے کو ہم اذان کے بعد ادا کی جانے والی وہ ذمہ داری کہتے ہیں جسے افسوس بہت سارے افراد ادا نہیں کرتے. اللہ کے طرف سے پیغام نماز کا ملا ہے، اللہ کے طرف سے پیغام اور گفٹ نماز کا ملا ہے. جب ایک ادنا سے انسان کو اپنے دوست کا گفٹ ملتا ہے، اپنے دوست کا پیغام ملتا ہے، وہ اسے تاکوں میں سجاتا ہے، بار بار اسے دیکھتا ہے، بار بار ایسے دوست سے ملنے کا شوق رکھتا ہے. لیکن افسوس اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا گفٹ دیا، نماز کا تحفہ دیا، اور وہ گفٹ جن میں 5 مرتبہ ہمیں دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جن میں 5 مرتبہ دیتا ہے، لیکن ہم اس قدر بے غیرت ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن میں 5 مرتبہ ہمیں نماز کا گفٹ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اے اللہ دوستوں کا گفٹ ہمیں پسند ہے، اے اللہ دنیا کا گفٹ ہمیں چاہیے، تیرا گفٹ نہیں چاہیے. نماز کا وقت ہوتا ہے، بازار کی طرف جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، بستروں پہ ہوتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ تیرا گفٹ تجھے مبارک ہو، تیرا گفٹ تیرے لوگوں کو مبارک ہو. ہمیں تیرا گفٹ نہیں چاہیے، ہمیں تو اپنے دوستوں کا گفٹ مبارک ہے، ہمیں تو امیر لوگوں کا گفٹ مبارک ہے، ہمیں تو اپنے ماننے والوں کا گفٹ مبارک ہے. اے لوگو یہ مومنانہ شان نہیں ہے، یہ مسلم کی پہچان نہیں ہے، یہ مسلم کی کیفیت نہیں ہے،
یہ مسلم کی آئیڈینٹیٹی نہیں ہے. مسلم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے گفٹ کو دیکھتا ہے. مسلم تو صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے جو پانچوں بات جب اللہ کا گفٹ اسے ملنے والا ہوتا ہے وہ دوڑ کے ہر حالت میں اللہ کے گفٹ کو ریسیو کرتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے جو ہوا سو ہوا. اب توبہ کیجئے اور ایک ارادہ کیجئے, عزم مصمم کیجئے کہ دن میں 5 مرتبہ جب کسی بھی وقت اللہ تعالی ہمیں اپنا گفٹ دے گا, ہر کوئی نماز کی طرف آئے گا, اللہ کے گفٹ کو ریسیو کرے گا اور اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ اس گفٹ کو گفٹ والے تک پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا. اگر یہ شان رہی, یہ کیفیت رہی, تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالی ہمیشہ ہماری مدد فرمائے گا اور ہمیشہ باطل اندھے منہ ہو کے گرے گا. اور اگر یہ کیفیت نہیں رہی تو پھر دنیا چڑھتی چلی آئے گی, پھر دنیا آپ کو غلام سمجھتی چلی آئے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معراج کا تحفہ اور معراج سے پہلے پیش آنے والی پریشانی جس پہ رسول نے صبر کیا, صحابہ نے صبر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ تحفہ دیا ہے. بے شمار صبروں کے بعد, بے شمار پریشانیوں کے بعد نماز کا یہ تحفہ ملا ہے. اور نماز کا تحفہ کیا بتاتا ہے, کیا کہتا ہے, انشاءاللہ آئندہ ہفتے مفصل اس پہ بات کی جائے گی, گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پہ ہم سب کو عمل پیرا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد